بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تمہید مع الترغیب تمہید مع الترغیب الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تنزیل الکتاب کتاب کا اترنا اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تنزیل الکتاب لکھے مبتدا ہے اور رب العالمین خبر ہے، اور لا ریب فی جملہ معترضہ ہے، لا ریب فی جملہ معترضہ ہے، یعنی گویا عبارت یوں ہے، تنزیل الکتاب من رب العالمین، قرآن کریم کو جو اتارا اس ذات کی طرف سے اتارا ہوا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس قرآن میں لا ریب فی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ بات سمجھئے؟ تو دیکھیں قرآن کا تعارف کیا ہے، تنزیل الکتاب، یہ کتاب کس نے اتاری؟ اللہ نے اتاری۔ وہ اللہ کون ہے؟ من رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور کتاب کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ایسی یقینی کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں، شک نہیں ہے۔ دیکھیں لا نفی جنس ہے، تو یہ جنس کی شے نفی کر رہا ہے۔ جب جنس کی نفی ہو نا، نوع کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے۔ جنس جیسے حیوان جنس ہے اور حیوان ناطق اس کی نوع ہے، تو نفی جنس مستلزم ہے نفی انواع کو۔ جب جنس کی نفی ہوگی نوع کی بھی ہو جائے گی۔ جو چیز حیوان نہیں ہوگی وہ حیوان ناطق ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ جب وہ حیوان ہی نہیں ہے تو حیوان ناطق بھی نہیں۔ تو جب جنس کی نفی ہو گئی تو انواع کی نفی بھی ہو گئی۔ تو جنس سے ریب اس میں نہیں ہے، تو اس کی جتنی قسمیں ہوں گی، شک کی جتنی بھی قسمیں ہیں، کھٹکا ہے، ظن ہے، وہم ہے، اور مساوی الطرفین ہے، جتنی بھی شک کی اقسام ہیں سب کی نفی ہو گئی، یعنی قرآن میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں۔ ام یقولون افترا، شکوہ، پس وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو پیغمبر نے گھڑ لیا ہے۔ شکوہ، شکوہ کیا ہے؟ ام یقولون، یہ مشرکین کہتے ہیں افتراہ، کہ اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، پیغمبر نے گھڑ لیے۔ گھڑنا بنانا، اپنی طرف سے بنانا، کہ وہ معاذ اللہ کہتے تھے پیغمبر نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنایا، خود سے بنایا ہے۔ بل هو الحق، جواب شکوہ، فرما دیجئے کہ یہ قرآن برحق ہے تیرے رب کی جانب سے۔ ہوا ضمیر یہی تنزیل الکتاب کی طرف کہ یہ قرآن برحق ہے جو تیرے رب کی جانب سے ہے۔ لتنذر قوما، حکمت تنزیل، حکمت تنزیل، تاکہ آپ ڈراؤ اس کے ذریعے ایسی قوم کو، ما آتاہم من نذیر من قبلک، کہ پس نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، نہیں آیا کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آپ سے پہلے۔ دیکھیں قرآن کریم کے نزول کی حکمت کیا بتائی، حکمت تنزیل کیا ہے؟ لتنذر، تاکہ آپ لوگوں کو ڈراؤ۔ قرآن اس لیے اترا کہ کفار کو ڈرایا جائے اور جو ایمان لے کر آیا اس کو بشارت دی جائے۔ اب یہاں انذار کا ذکر کیا ہے، لیکن دیکھیں بشارت کا ذکر نہیں ہے۔ لتنذر میں بھی انذار ہے اور من نذیر اس میں بھی انذار ہے، ڈرانے والا، لیکن یہاں خوشخبری کا ذکر نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں خوشخبری کی مثال ہوتی ہے جلب منفعت، اور انذار کی مثال ہوتی ہے دفع مضرت۔ تو جو مضر چیز کو دور کرنا یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے بنسبت نفع کا حصول، تو اس لیے مضر چیز کو پہلے دور کیا جاتا ہے۔ تو مضر چیز کا ذکر کیا کہ بھئی پیغمبر کے آنے کا مقصد قوموں کو ڈرائے کہ وہ ایمان لے کر آئیں، تو یہ مضر ہے، کفر پہ مرنا نقصان دہ ہے۔ اس سے روکنے کے لیے انذار کا ذکر کیا، تاکہ آپ ڈرائیں ان سی قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے۔ لعلہم یہتدون، شاید کہ وہ لوگ راہ پا جائیں، شاید کہ وہ لوگ راہ پا جائیں، ہدایت پا جائیں، شاید کہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ آیت میں فرمایا آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، حالانکہ بہت سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں ڈرانے والے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ مراد مکہ کے اندر ہے، یعنی یہ مکہ میں، عرب میں کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فترت وحی کا زمانہ گزرا ہے، اس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ 570 سال تک فترت وحی تھی۔ 571 عیسوی میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ 570 سال درمیان میں فترت وحی کا زمانہ گزرا ہے، اس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اور یہ نمبر 2 کہ ان کے پاس نہیں کوئی ڈرانے والا، یہ اشارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق، ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو پھر اللہ نے بیٹے عطا فرمائے یعقوب، یعقوب کو بیٹا یوسف، تو حضرت یعقوب سے بنی اسرائیل اور وہاں وہ آبادی ہوئی۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، تو حضرت اسماعیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، تو آپ جو پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اسماعیل علیہ السلام عرب میں آئے، تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور آپ کی بعثت سے پہلے کوئی نبی ان میں نہیں آیا۔ بات سمجھ گئے؟ پہلی بات میں نے عرض کی، یا تو فترت وحی کا زمانہ مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس زمانے میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا 570 سال میں۔ اور یہ نمبر 2 حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا، یہ درمیان کا جو زمانہ تھا اس میں کوئی نیا پیغمبر، نئی شریعت نہیں آئی، تو اسی لیے فرمایا گیا ما آتاہم من نذیر، پس نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا ان کے پاس، لعلہم یہتدون، شاید کہ یہ لوگ راہ پا جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات، دلیل عقلی نمبر 1، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وما بینہما فی 6 ایام، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، پھر وہ اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ دیکھیں یہاں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے درمیان میں سب کو اللہ نے پیدا کیا 6 دنوں میں۔ اللہ رب العزت نے 6 دنوں کا تذکرہ فرما کر انسان کو اشارہ کیا تدریج کی طرف کہ انسان اپنے ہر کام کو آہستہ آہستہ کرے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آنن فانن ایک لمحے میں ساری کائنات کو بنا دیتا، لیکن اللہ نے 6 دنوں کا ذکر فرما کے انسان کو اس طرف متنبہ فرمایا کہ ہر کام کو آہستہ آہستہ کرو، تدریجی طور پہ کرو، جلد بازی کے ساتھ نہ کرو۔ انسان چاہتا ہے کوئی بھی کام ہے ایک دم ہو جائے، بس مدرسے میں داخل ہوا اگلے دن خبر و عالم بن گیا، تو ایسا کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے کہ اس کو رگڑو اور اس کے فوراً بعد ایک دروازے سے داخل ہو جاؤ جاہل اور اگلے سے نکلو تو عالم، تو ایسا کوئی چراغ اس وقت موجود نہیں، تو وقت لگتا ہے ہر کام میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی 6 دن لگا کر انسان کو اشارہ کیا ہے کہ تم ہر کام میں تدریج اختیار کرو، جلد بازی نہ ہو، چونکہ انسان وکان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ ثم استوی علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا، عرش پر اللہ مستوی ہوا۔ دیکھیں یہ مسئلہ متشابہات میں سے ہے، متشابہات کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے لیے ایسے الفاظ کا جو استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا لفظ، چہرے کا لفظ، پاؤں کا لفظ، عرش پہ مستوی ہونا، یہ متشابہات کہلاتے ہیں۔ ان میں متقدمین ہمارے جتنے علماء گزرے ہیں ان کی رائے ہے تفویض، متقدمین علماء تفویض کے قائل تھے۔ تفویض کہا جاتا ہے سپرد کرنا، حوالے کرنا۔ وہ یہ کہتے تھے اللہ کا ہاتھ ما یلیق بشانی، اللہ کا چہرہ ما یلیق بشانی، اللہ عرش پہ کیسے ما یلیق بشانی، یعنی کوئی تشریح نہیں کرتے تھے بلکہ وہ کہتے جو اللہ کی ذات کے مناسب ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ دوسری رائے ہمارے اہل سنت والجماعت میں متاخرین علماء کی، انہیں کہتے ہیں مؤولہ، پہلے کو بولتے ہیں مفوضہ۔ مفوضہ کا معنی تفویض، حوالے کرنا، سپرد کرنا، تو متقدمین علماء کو کہا جاتا ہے مفوضہ اور متاخرین علماء کو مؤولہ، تعویل کرنے والے۔ متاخرین علماء نے تشریح کی جب فتنے سامنے آئے اور لوگوں کو ان آیات کے معنی سمجھنے میں پریشانی ہوئی، باطل فرقوں نے اپنے مذہب پر استدلال کرنا شروع کیا، جیسے مشبہہ مجسمہ نے، معتزلہ، قدریہ نے، تو انہوں نے اب تشریح کی کہ جہاں اللہ کا ہاتھ ہے مراد قدرت ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا یعنی اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہوگی مگر اللہ کا چہرہ، مراد اللہ کی ذات۔
تو یہاں تعویل ہے، چہرے کا ذکر ہے، مراد کیا ہے؟ ذات ہے، چونکہ چہرہ جز ہے تو یہ ذکر الجز و ارادت الکل ہے، مجاز مرسل ہے، تو تعویل ہے۔ اب اللہ عرش پر مستوی، مراد سلطنت، بادشاہت اللہ کے لیے جب آتا ہے اللہ عرش پر مستوی ہے، کنایا کس سے؟ سلطنت سے، کہ ساری کائنات پر سلطنت اور ساری کائنات کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ آج بھی کہتے ہیں نا، پوچھتے ہیں بھائی آج کل عرش پہ کون بیٹھا ہے؟ تخت پر کون ہے آج کل کرسی پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ کرسی پر کون ہے؟ تو بولتے ہیں بھائی کرسی پہ کون ہے؟ گنجے۔ کون ہے؟ گنجے بیٹھے۔ اب یہ کرسی تو ہر گھر میں موجود ہے، لیکن یہ جو کنایا ہے وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیر دیا، تو یہ کرسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی سلطنت ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے فلاں آدمی اقتدار پر ہے، فلاں کرسی پر ہے اور فلاں عرش پر ہے، تخت پر ہے، تو یہ تخت پر ہونا، کرسی پہ بیٹھنا کنایا ہے سلطنت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عرش نے کائنات کو گھیرا، اللہ کی کرسی نے گھیرا، تو مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سلطنت ساری کائنات پر ہے، اللہ کی سلطنت اور اللہ کا علم، وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کا علم جو ہے وہ ساری کائنات پر محیط ہے۔ تو علم باری تعالیٰ، قدرت باری تعالیٰ، سلطنت باری تعالیٰ ساری کائنات پر ہے، اس کو بولتے ہیں تعویل۔ بات سمجھ گئے؟ میں نے دو باتیں عرض کر دی۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ متقدمین علماء جو مفوضہ ہیں وہ آیت میں کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، ما یلیق بشانہ، اور متاخرین علماء کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، مراد اللہ کی سلطنت ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی یعنی اللہ کی سلطنت، بادشاہت ساری کائنات پر ہے۔ ساری زمین آسمان کو پیدا کر کے اب اللہ عرش پر ہے، یعنی ساری کائنات پر بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کی ہے، تو وہ تعویل کرتے ہیں۔ تو اب یہ کنایا کس سے ہوگا؟ سلطنت اور بادشاہت سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو بہتر کیا ہے؟ پہلی رائے لو کہ بھئی اللہ عرش پر ہے، ما یلیق بشانی، ہماری عقل ناقص ہے، علم ناقص ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور ان چیزوں کی حقیقت کا مکمل ادراک نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر ہے ما یلیق بشانہ۔ اس کی مثال یوں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کا علم ہے غیر متناہی، اللہ کی صفات ہیں غیر متناہی، ہماری عقل، ہماری زندگی متناہی ہے۔ غیر متناہی چیز کو متناہی چیز کے ذریعے سے سمجھا نہیں جا سکتا، سمجھے گا اور آدمی اس کی کنہ اور حقیقت معلوم کرنا چاہے گا تو بھٹک جائے گا۔ اس کی مثال یوں ہے، دیکھیں ایک ترازو ہوتا ہے جو سونے کو تولتا ہے، اور ایک ترازو آپ نے دیکھا راستے میں بابر کانٹا، یہ پورے ٹرکوں کو تول رہا ہے۔ بابر کانٹا میں پورا ٹرالا کھڑا کر دو، پورے ٹرالے کا وزن بتائے گا، منو ٹنو من، سریا اور جو بتائے گا۔ اب ایک طرف سونے کا ترازو وہ معمولی گرامج بتاتا ہے، معمولی باریک باریک ذرات بھی بتاتا ہے، اتنے سونا اتنے گرام ہے۔ اب اگر کوئی سونے کے ترازو میں لا کر سیمنٹ کی بوری رکھ لے، بلاک رائے پتھر لا کے رکھ دے تو وہ ترازو ٹوٹ جائے گا، وہ اس کام کے لیے بنا نہیں۔ تو ہماری عقل کی مثال سونے کا وہ ترازو ہے محدود سا، اللہ کی ذات اور صفات غیر محدود ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی صفات، ذات کو سمجھنا چاہیں اپنی محدود عقل کے ساتھ تو ہم نہیں سمجھ پاتے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے جن چیزوں کا علم اس میں، جیسے مسئلہ تقدیر ہے اور مسئلہ صفات باری تعالیٰ، متشابہات باری تعالیٰ، اس میں احتیاط متقدمین کے مذہب میں ہے کہ یہ کہا جائے ما یلیق بشانی، اللہ رب العزت عرش پر ہے جس طرح اللہ کی مناسب ہے، ہمیں نہیں معلوم جیسے اللہ کے مناسب۔ ما لکم من دونہ من ولی، پس نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، نہیں ہوگا کوئی حمایتی، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، کوئی سفارش کرنے والا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ من ولی عنوان ہے ثمرہ دلیل، ثمرہ دلیل۔ افلا تتذکرون، پس کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ فرمایا اللہ کے علاوہ نہیں ہے کوئی حمایتی اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی سفارشی، یعنی اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہاری حمایت کر سکتا ہے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہاری سفارش کر سکتا ہے۔ سفارش بھی تب کرے گا جب اللہ کی اجازت ہوگی، اور کوئی تمہاری نصرت اور مدد بھی تب کرے گا جب اللہ کی اجازت ہوگی۔ تو کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ یعنی کائنات کے اتنے بڑے نظام کو دیکھ کر بھی تم غور و فکر کر کے اللہ کو نہیں پہچانتے ہو۔
युदब्बिरुल अम्र मिनस समा, और वो अल्लाह तमाम उमूर की तदबीर करता है। अल अम्र में अलिफ लाम इस्तिग़राक़ है, तदबीर करता है तमाम मामलात की। तर्जुमा, तदबीर करता है तमाम मामलात की। मिनस समाई इलल अर्ज़, आसमान से ज़मीन तक, आसमान से लेकर ज़मीन तक तमाम मामलात की तदबीर वो अल्लाह करता है। तो युदब्बिरु के नीचे तदबीर दुनियावी, तदबीर दुनियावी, अल्लाह ताला तमाम उमूर की तदबीर करता है आसमान से लेकर ज़मीन तक। तो ब्रैकेट में ये किनाया है, कायनात में हर काम अल्लाह के अमर से होता है। आसमान से ज़मीन तक सब चीज़ें आ गई ना, कायनात में आसमान से ज़मीन तक जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। तो ये किनाया है, कायनात में कोई काम अल्लाह की इजाज़त और अमर के बग़ैर नहीं होता। तो ये बड़ा फसीह जुमला है। वो अल्लाह तदबीर करता है तमाम मामलात की, आसमानों से लेकर ज़मीन तक। सुम्मा यारुजु इलैहि, और फिर चढ़ता है, लौटता है। यारुजु में ज़मीर अल अमर की तरफ है, फिर चढ़ जाएंगे ये तमाम मामलात। तर्जुमा लिखें, फिर चढ़ जाएंगे तमाम मामलात, इलैहि अल्लाह की तरफ, चढ़ जाएंगे, लौट जाएंगे ये तमाम मामलात अल्लाह की तरफ। ऐसे दिन में कान मिक़दारुहु अल्फ़ सना, कि जिसकी मिक़दार 1000 साल के बराबर है। मिम्मा ताउदून, उस हिसाब में से जिसको तुम शुमार करते हो, उस हिसाब में से जिसको तुम शुमार करते हो। तो यारुजु इलैहि के नीचे तदबीर उखरवी, तदबीर उखरवी। देखें इस आयत में फरमाया कि आसमान और ज़मीन में तमाम मामलात की तदबीर अल्लाह करता है। फिर ये तमाम मामलात जितने भी हैं वो चढ़ेंगे किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। यानी अल्लाह उन मामलात का बदला देता है ना। इंसान जो नेक अमल करता है वो ऊपर जाता है, इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफ़अ, नेक अमल ऊपर चढ़ते हैं। तो इंसान जो अच्छा अमल करता है वो ऊपर जा रहा है, तो अब अल्लाह उसका बदला देगा। ऊपर चढ़ना किनाया कबूलियत से है, नेक अमाल ऊपर चढ़ते हैं, अल्लाह उसका बेहतरीन बदला देगा। तो हर अमल किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो अब अल्लाह इन अमाल का बदला देगा किस दिन? क़यामत का दिन। और वो क़यामत का दिन कौन सा होगा? जिसकी मिक़दार होगी एक दिन की 1000 साल के बराबर। मिम्मा, उस हिसाब में से जिसको तुम शुमार करते हो। जो तुम शुमार करते हो ना, दुनिया का हिसाब, दुनिया में जो हमारे दिन है, महीने में 30 दिन है, तो क़यामत का जो दिन होगा दुनियावी हिसाब के एतबार से वो एक दिन होगा 1000 साल के बराबर। क़यामत का एक दिन होगा दुनियावी हिसाब से 1000 साल के बराबर होगा। अब यहाँ एक सवाल ये है कि बाज़ जगह आता है क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, जैसे कि सूरह मारिज में है 50 अल्फ़ सना है, 50,000 साल के बराबर। यहाँ है 1000 साल के बराबर। और बाज़ अहले इल्म 500 साल के बराबर। तो ये कोई तारुज़ नहीं है। असल बात ये है, ये लोगों के अहवाल के एतबार से, जो आदमी गुनाह में मुब्तला होगा, अपने अज़ाब में मुब्तला होगा, उसको एक दिन 50,000 साल के बराबर नज़र आएगा, और किसी के गुनाह और वो कम होंगे उसको 1000 साल नज़र आएगा। और कोई नेक व अमल के अंदर होगा उसको दिन यूँ नज़र आएगा जैसे एक लम्हे में गुज़र गया। देखें, जो आदमी खुश व खुर्म होता है उस पर वक्त गोया जल्दी गुज़रता है, और जो गमगीन और परेशान होता है उस पर वक्त नहीं गुज़र रहा होता। हालांकि वक्त उस पर भी गुज़र रहा है, लेकिन वो समझ रहा है नहीं गुज़र रहा। तो गम की रातें लंबी होती हैं, खुशी की रातें मुख्तसर होती। तो यहाँ जो 50,000 साल फरमाया, तो ये वो इंसानों के एतबार से, कि बाज़ इंसानों पर वो दिन इतना लंबा गुज़रेगा जैसे 50,000 साल, बाज़ पे यूँ गुज़रेगा जैसे 1000 साल। तो इसमें कोई तारुज़ नहीं है, तारुज़ नहीं है। ये गोया बेएतबार इंसानों के हैं, इंसानों के एतबार से। तारुज़ तब होता ना जबकि एक बात दूसरे के बरखिलाफ़ हो। ये बरखिलाफ़ नहीं है। बाज़ लोगों पे वक्त जल्दी गुज़रेगा, बाज़ लोगों पे वक्त देर से गुज़रेगा। तो ये कुफ़ार के एतबार से 50,000 साल है, और जो गोया मोमिनीन फासिक फाजिर थे, गुनहगार थे, उन पर यूँ गुज़रेगा जैसे 1000 साल है। और जो बड़े नेक साले सुलहा हैं उन पर और जल्दी गुज़र जाएगा। ज़ालिका आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो है जो पोशीदा बातों का भी जानने वाला है और
ظاہر باتوں کا بھی جاننے والا ہے، پوشیدہ باتوں کا بھی جاننے والا ہے، اور جو چیز ظاہر اور نظر آنے والی ہے اللہ اس کا بھی جاننے والا ہے۔ العزیز الرحیم، اور اللہ کی ذات غالب ہے اور وہ رحمتوں والا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کی صفات میں 4 صفتوں کا تذکرہ آیا۔ پہلی صفت اللہ عالم الغیب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ دوسری صفت والشہادتی، اور جو چیزیں نظر آنے والی موجود ہیں، حاضر ہیں، اللہ ان کا بھی جاننے والا ہے۔ عموماً کائنات میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی 2 قسمیں، یا وہ چیزیں نظر آنے والی ہوتی ہیں یا وہ چیزیں نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں قسم کی چیزوں کو جاننے والا ہے، جو نظروں کے سامنے ہیں انہیں بھی جانتا ہے، جو نظروں سے پوشیدہ ہیں انہیں بھی جانتا ہے۔ العزیز، اللہ غالب ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو ماقبل میں جو بات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور تمام امور کی تدبیر اللہ کرتا ہے، تو اب یہ سب کچھ اللہ نے کیسے کیا؟ کہ اللہ غالب ہے، زمین آسمان کی تخلیق اور اسی طرح ساری کائنات کو پیدا کرنا اور تمام معاملات کی تدبیر کرنا، یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو جواب یہ کہ اللہ عزیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور اللہ پر کوئی غالب نہیں۔ اب اللہ نے یہ سارا نظام کیوں بنایا؟ الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات نہایت رحمت والی ہے، تو ساری کائنات کے اس نظام کو بنانے میں اللہ کی رحمت ہے۔ کام نہیں کر رہا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے نہایت خوبصورت، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے نہایت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نہایت حسین پیدا کیا۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِینٍ، اور شروع کی انسان کی پیدائش مٹی سے، اور شروع کی انسان کی پیدائش مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نہایت خوبصورت بنایا۔ کائنات میں اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، ہر چیز کو دیکھا جائے تو وہ نہایت حسین اور جمیل ہے۔ اور اللہ نے انسان کی پیدائش کو شروع کیا، بدأ شروع کرنا، آغاز کرنا۔ اللہ نے انسان کی پیدائش کا آغاز کیا مٹی سے، کیونکہ انسان میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے مٹی سے۔ اسی طرح انسان جو پیدا ہوتا ہے نطفے سے، تو اب یہ نطفہ بنتا ہے غذاؤں سے، اور غذائیں پیدا ہوتی ہیں مٹی سے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہر انسان کا جو مادہ مٹی ہے وہ مادہ بعید ہے، اور نطفہ مادہ قریب ہے۔ تو یہ تعارض کی بات نہیں، کبھی مادہ قریب کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اور کبھی مادہ بعید کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو انسان کا نطفہ پیدا ہوتا ہے غذاؤں سے، انسان جب کھاتا ہے پیتا ہے ان غذاؤں سے نطفہ بنتا ہے، اور یہ غذائیں پیدا ہوتی ہیں مٹی اور زمین سے، کہ جتنی غذائیں ہیں، پھل فروٹ ہیں، یہ سب زمین اور مٹی سے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کبھی مادہ بعید مٹی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل کو پیدا کیا ایک خلاصے سے، انسان کی نسل کو بنایا من سلالۃ، ایک خلاصے سے۔ خلاصہ بریکٹ میں یعنی غذاؤں کا خلاصہ، غذاؤں کا خلاصہ یعنی نطفہ۔ پھر اللہ نے انسان کی نسل کو بنایا من سلالۃ، خلاصے سے، یعنی غذاؤں کے خلاصے سے، یعنی نطفے سے۔ انسان جتنی غذائیں کھاتا ہے تو غذائیں کھا کر اس کا جو خلاصہ نکلتا ہے، اس خلاصے سے نطفہ بنتا ہے نا۔ اس لیے اطباء لکھتے ہیں 40 لقموں سے ایک خون کا قطرہ بنتا ہے، اور 40 خون کے قطروں سے ایک منی کا قطرہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو بن رہا ہے یہ نہایت کیا ہے؟ خلاصہ ہے، تو غذاؤں کا خلاصہ ہے۔ تو ثم جعل نسلہ، پھر ہم نے بنایا انسان کی نسل کو من سلالۃ، خلاصے سے۔ تو میں نے عرض کیا بریکٹ میں یعنی غذاؤں کے خلاصے سے، اور غذاؤں کا خلاصہ کیا ہے؟ نطفہ۔ من ماء مہین، اور ہم نے پیدا کیا، من بیانیہ ہے، ایسے پانی سے جو حقیر ہے، بے قدر پانی سے، بے قدر پانی سے ہم نے پیدا کیا
اور حقیر پانی سے ہم نے پیدا کیا، یعنی یہ نطفہ انسان کا ایسا حقیر ہے کہ اگر وہ جسم سے خارج ہو جائے تو انسان پر غسل لازم ہو جاتا ہے، تو گویا وہ حقیر پانی ہے، بے قدر پانی ہے، بے حیثیت ہے، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا نجس ہو جاتا ہے اور انسان گوارا نہیں کرتا کہ اس کے لباس پر ہو اور وہ کسی مجلس میں جائے، تو ایسے حقیر پانی سے ہم نے خوبصورت انسان کو بنایا۔ یہاں جو لفظ آیا ہم نے انسان کو پیدا کیا، خلاصہ نہ، تو اپنے پاس لکھیں انسان چار چیزیں جو ہیں ان سے بن کر انسان بن رہا ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں چار چیزیں، نمبر 1 خون، نمبر 2 بلغم، نمبر 3 سودا، نمبر 4 صفرا۔ خون، بلغم، سودا، صفرا۔ سودا سین واو دال الف حمزہ، سودا، صفرا، یہ چار چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان کے مزاج بھی بدلتے ہیں اور انسان کی کیفیات میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ ثم سواہ، پھر ہم نے بنایا انسان کے اعضاء کو برابر سرابر۔ سوا کہتے ہیں برابر سرابر، ہم نے انسان کے اعضاء کو بنایا برابر سرابر۔ ونفخ فیہ من روحہ، اور ہم نے پھونکا اس میں اپنی روح میں سے۔ وجعل لکم السمع والابصار، اور بنایا تمہارے لیے ہم نے کانوں کو، آنکھوں کو اور دل کو۔ سمع کان بنائے، والابصار آنکھیں بنائی، والافئدہ اور ہم نے تمہارے لیے دل پیدا کیا۔ قلیلا ما تشکرون، تم میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا ہم نے انسان کے اعضاء کو برابر برابر بنایا۔ اب ایسا نہیں ہے کوئی عضو، مثلا انسان کا ہاتھ ہے اب 2 فٹ کا ہو اور دوسرا والا ہاتھ 3 فٹ کا ہو، ایک پاؤں مثلا 3 فٹ کا ہے دوسرا پاؤں 4 فٹ کا ہو۔ اب اگر ایسا ہوتا بیلنس برابر نہیں ہوتا، وہ ایک پاؤں رکھتا ادھر جاتا، ادھر رکھتا ادھر جاتا، تو ادھر گرتا اور ادھر گرتا۔ تو اللہ نے کیا کیا، انسان کے اعضاء کو برابر بنائے۔ ایسا نہیں کہ ایک کان مثلا یہ 3 انچ کا ہے دوسرا 6 انچ کا ہو، آنکھ 2 انچ کی ہے دوسری 10 انچ کی ہو، ہاتھ ایک 3 فٹ کا ہے دوسرا 5 کا ہو، نہیں۔ ناک کے نتنے دیکھیں، کان دیکھیں، آنکھیں دیکھیں، انسان کے جتنے اعضاء ہیں اللہ نے سب اعضاء کو برابر سرابر بنایا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور ہم نے انسان میں روح پھونک دی۔ اب یہ روح اللہ کے امر سے، دیکھیں کائنات میں سائنس جتنی ترقی کر جائے کسی میں روح نہیں ڈال سکتی۔ سائنسدانوں نے ریموٹ کا انسان تو بنا دیا جو ریموٹ سے اور سیل سے چل رہا ہے، لیکن اس میں روح نہیں ڈال سکے، روح انسان نہیں ڈال سکتا۔ آج سائنس کتنی ترقی کر جائے اور وہ یہ کہ کسی کی موت کو روک لے اور کسی مردہ میں روح ڈال کر اس کو زندہ کر دے اور کسی کو کہے تیرے اوپر موت نہیں آئے گی تو ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ روح صرف اللہ کے امر سے۔ تو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے۔ اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل۔ اب یہ جو اعضاء ہیں اس کے ذریعے سے انسان ہدایت اور دین کی بات کو سیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ اللہ نے آنکھیں بنائی، کان بنائے۔ اب یہ بھی آج جتنی بھی سائنس ترقی کر جائے کسی انسان کی آنکھوں میں بینائی نہیں ڈال سکتی۔ آج کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر اور اطباء ہیں جو مادرزاد نابینا ہے، اندھا ہے، تو آج تک یہ کسی اندھے کو بینائی نہیں دے سکے۔ آپریشن تو کر لیتے ہیں جس کی بینائی پہلے سے موجود ہے یا تو وہ بھی چلی جاتی ہے یا یہ کہ تھوڑا آپریشن ہوگا موتیا تبدیل کر دیں گے، باقی اس سے زیادہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ کسی نابینا کو بینا کرنا ان کے اختیار میں نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ آنکھیں اور ان میں روشنی ہم نے ڈالی، یہ کان اور سماعت ہم نے ڈالی۔ آج جو بہرے ہوتے ہیں کان ان کے بھی ہوتے ہیں، بہرے کا کان کٹا ہوا نہیں ہوتا، کان اس کا بھی ہوتا ہے لیکن کانوں میں سماعت نہیں ہوتی۔ تو آج کوئی انسان کسی کو قوت سماعت نہیں دے سکتا۔ ہم نے دل بنائے، آج دیکھیں کتنے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی اس کے دل میں سوراخ ہے اور اس کا دل کام نہیں کر رہا، اس کے دل کے والو بند ہو گئے۔ انسان دل بنانا تو دور کی بات ہے، دل جو اپنی رفتار میں کام کر رہا ہے اس کو رفتار میں لا بھی نہیں سکتا۔ تو یہ بھی صرف اللہ کی پیدائش ہے کہ اللہ نے ان کو بنایا، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا، منکرین قیامت کا شکوہ، منکرین قیامت کا شکوہ وہ کہتے تھے أَإِذَا ضَلَلْنَا، جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ،
کیا البتہ ہم ظاہر ہوں گے نئی پیدائش کے ساتھ، نئی پیدائش دوبارہ؟ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے یعنی مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ نئی پیدائش کے ساتھ ظاہر ہوں گے، پیدا ہوں گے؟ خلق مانا پیدا ہونا، مراد ظاہر ہونا، تو کیا ہم ظاہر ہوں گے جدید نئی پیدائش کے ساتھ؟ کیا ہم دوبارہ نئے طور پر پیدا ہوں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے۔ دیکھیں مشرکین کہتے تھے جب ہم گم ہو جائیں گے، ضللنا، گم ہونا مراد مٹی ہونا، بریکٹ میں مٹی ہونا، یعنی جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ، اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ یعنی مٹی ہو کر ہم تو ختم ہو گئے، تو کیا اللہ ہمیں دوبارہ لفی خلق جدید، دوبارہ اللہ ہمیں پیدا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل بات یہ ہے یہ لوگ قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، انکار کرتے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی، جواب شکوہ، فرما دیجئے تمہیں موت دے گا موت کا فرشتہ، یتوفاکم، موت دے گا مراد تمہاری روح قبض کرے گا، تمہارا موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرے گا، الذی وکل بکم، جو مقرر کیا گیا ہے تم پر، ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قرآن میں 15 لائن، قرآن، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ تمہیں موت کون دے رہا ہے؟ ملک الموت، ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام تمہیں موت دے گا جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے، موت تو اللہ رب العزت کی ذات، اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، اور اسی طرح اب ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، فرشتے انسان کو موت دے رہے ہوتے ہیں، اور یہاں آیا کہ نہیں اسرائیل علیہ السلام مقرر ہے، تو اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ جہاں یہ آتا ہے کہ موت اللہ رب العزت دیتا ہے تو موت کا حقیقی سبب کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی طرف سے موت کا حکم ہوتا ہے تو حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جہاں یہ آتا ہے ملک الموت دیتا ہے تو ملک الموت کو اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ سب کے اوپر نگران ہے، تو اس لیے کبھی نسبت کر دی جاتی ہے نگران کی طرف۔ اور جہاں یہ آ رہا ہے کہ موت تمہیں دے گا، فرشتے تمہاری روح قبض کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کی اسرائیل علیہ السلام کے ماتحت ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ روح قبض کر لیں۔ اب دیکھیں سورہ انعام آیت نمبر 60 میں ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، وہ اللہ وہ ہے کہ جو تمہاری روح قبض کر دیتا ہے رات کے وقت، اور وہ جانتا ہے جو تم دن میں کرتے ہو۔ اب یہاں نسبت اللہ کی طرف ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف، سورہ انعام آیت نمبر 60 میں۔ اسی طرح 24ویں سپارے میں بھی اللہ رب العزت نے روح کے قبض کرنے کی جو نسبت کی ہے وہ اپنی طرف، کہ کائنات میں جو روح قبض کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اور اللہ ہی ہے جو انسان کی روحوں کو قبض کر دیتا ہے موت کے وقت، اور جس پر اللہ نے موت کا امر نہ کیا ہو نیند میں، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پس روک کے رکھتا ہے اللہ روح کو جس کے لیے موت کا فیصلہ کر دے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور روح کو بھیج دیتا ہے اس کے لیے جس کے لیے وقت مقرر ہے۔ تو دیکھیں یہاں نسبت اللہ کی طرف ہے، ان دو آیات میں اللہ کی طرف نسبت ہے، اور جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ سجدہ، اس میں نسبت ہے ملک الموت کی طرف ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے کے لیے فرشتے ہیں تو وہ ملک الموت کے ماتحت ہیں، ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے فلاں کی روح قبض کرنی ہے، فلاں کی کرنی ہے، تو اب یہ کوئی تعارض نہیں ہوا۔ جہاں آتا ہے اللہ روح قبض کرتا ہے تو اللہ کے امر سے ہوتا ہے، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے تو سبب حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اور جہاں آ رہا ہے کہ ملک الموت قبض کرتا ہے جیسے اس آیت میں، تو ملک الموت ان سب کا نگران اور امیر ہے، اس لیے امیر کی طرف نسبت ہے۔ جیسے کہتے ہیں بن الامیر المدینہ تھا، امیر نے شہر تعمیر کیا۔ اب امیر اور ٹھیکیدار تعمیر نہیں کرتا، تعمیر تو مزدور کرتے ہیں، لیکن نسبت ٹھیکیدار کی طرف ہوتی ہے، نگران کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی نسبت جو نگران کی طرف ہے، یتوفاکم ملک الموت،
اور جہاں آتا ہے فرشتے روح قبض کر رہے ہیں مختلف، تو وہاں ان کی طرف نسبت اس اعتبار سے کہ ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ملک الموت کے ماتحت ان کی ڈیوٹیاں ہیں، ہر ایک اپنی ڈیوٹی کو، اپنے کام کو سر انجام دے رہا ہے، تو ان کی طرف بھی نسبت ہوئی، اس لیے اس میں کوئی تعارض نہیں۔ دیکھیں یہ مختلف حیثیتوں سے ہے، جیسے ایک آدمی ہے، ایک حیثیت سے باپ ہے، ایک حیثیت سے بیٹا ہے، ایک حیثیت سے بھائی ہے، ایک حیثیت سے شوہر ہے، ایک حیثیت سے ماموں ہے، ایک حیثیت سے چچا ہے۔ اب آدمی تو ایک ہے لیکن یہ سب حیثیتیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہے۔ اب ایک حیثیت سے بیٹا ہے، کس کا؟ بھائی فلاں کا بیٹا ہے۔ بھائی یہ بھائی ہے، کس کا؟ فلاں کا بھائی ہے۔ چچا ہے، کس کا؟ فلاں کا۔ ماموں ہے، فلاں کا۔ تو انسان ایک ہے لیکن نسبتیں الگ الگ ہیں، حیثیتیں الگ الگ ہیں، اس اعتبار سے تو یہاں فرمایا کہ ملک الموت ان کی روح قبض کرتا ہے، اور الذی وکل بکم، جو اللہ نے مقرر کیا ہے تم پر، یعنی وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے تم پر، اور پھر تم سب کو لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، یعنی اللہ پھر تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، تخویف اخروی، تخویف اخروی، اے مخاطب آپ دیکھو گے کہ یہ مجرم لوگ ناکسوا رؤوسہم، کہ انہوں نے جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے سامنے، اپنے سروں کو اپنے رب کے سامنے انہوں نے جھکایا ہوا ہوگا۔ مجرم لوگ قیامت کے دن سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ دیکھیں جو مجرم ہوتا ہے نا، جب اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، لایا جائے، پھر اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، اب وہ اپنی آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ ربنا ابصرنا، پھر یہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، فرجعنا، پس تو ہمیں لوٹا دے، نیچے الی الدنیا، فرجعنا الی الدنیا، اب ہمیں تو لوٹا دے دنیا کی طرف، نعمل صالحا، تو ہم عمل کریں گے اچھے اعمال، ہم اچھے عمل کریں گے، انا موقنون، یقیناً اب ہم یقین کرتے ہیں، اب ہم یقین کرتے ہیں، اب ہم مانتے ہیں، اب ہم تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھیں مشرکین پہلے انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد جو ہے کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حشر نشر حساب کتاب نہیں ہے، تو جب قیامت کے دن اللہ ان کو کھڑا کرے گا تو پھر یہ لوگ اللہ کے سامنے جب یہ ساری چیزوں کو دیکھ لیں گے، موت کے بعد اٹھنے کو، جنت جہنم مناظر کو دیکھیں گے، پھر یہ کہیں گے اے اللہ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سب کچھ سن لیا، اب ہمیں دنیا کی طرف لوٹا، اب ہم اچھے اعمال کریں گے، اب ہم یقین کرتے ہیں، لیکن اب اللہ ان کو نہیں لوٹائے گا، کیونکہ ایمان نام ہے ایمان بالغیب کا، ایمان ایمان بالمشاہدہ کو نہیں کہتے، دیکھنے کے بعد ایمان نہیں ہے، ایمان تو وہی ہے جو بن دیکھے ایمان لائے، پیغمبر کی بات پر ایمان لائے۔ اسی لیے شروع میں فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان وہ ہوتا ہے جو بن دیکھے ہوتا ہے۔ اب جب یہ آنکھوں سے سب کچھ موت کے بعد دیکھیں گے، پھر کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا، اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، البتہ ہم دے دیں ہر نفس کو اس کے لیے ہدایت، اگر ہم چاہیں تو ہم دے دیں ہر نفس کو ہدایت، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو ہدایت دے دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن ثابت ہو چکا ہے میری بات اور میرا وعدہ، اللہ فرمائے گا کہ میری بات اور میرا وعدہ ثابت ہو چکا ہے، بات یعنی تقدیری بات، تقدیر میں نے لکھ لیا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بے ضرور بھروں گا جہنم کو جنات سے اور تمام انسانوں سے، میں جنات سے اور تمام انسانوں سے ضرور بے ضرور جہنم کو بھروں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو ہدایت دے دیتا، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کائنات میں کوئی کافر نہ ہو، اللہ چاہے سب کو مسلمان بنا دے، لیکن اللہ جبر نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس دے دیے، عقل دے دی، انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا، معجزات انبیاء علیہ السلام کو دے دی، آسمانی کتابیں دے دی، اب بھی کوئی ایمان نہیں لاتا، پھر اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں ہے اس کے لیے جہنم بنائی۔ فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ہر نفس کو کیا دے دیں؟ ہدایت، اگر ہم چاہیں تو ہم پہلے سے ہر نفس کو ہدایت دے دیں،
انسان پیدا ہو ہدایت پر اور ہمیشہ ہدایت پر رہے، موت بھی اس کی ہدایت پر اور ایمان پر آئے۔ ہم چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، ہم قادر ہیں، ہم عاجز نہیں ہیں، لیکن ولیکن حق القول، لیکن اللہ فرماتے ہیں میری بات ثابت ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے یہ بات تقدیر میں لوح محفوظ میں لکھ دی تھی کہ جنات اور انسانوں میں جو ایمان نہیں لائیں گے تو میں جہنم کو ایسے لوگوں سے بھروں گا۔ اب جو ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا جو وعدہ ہے، جو اللہ نے لکھا ہے، تو اللہ جہنم کو بھرے گا۔ فذوقوا بما نسیتم، پس چکھو بسبب اس کے کہ تم لوگ بھول گئے تھے، لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات کو۔ آج کا دن قیامت، تم لوگ قیامت کے دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، لہٰذا پس تم لوگ عذاب کو چکھو۔ انا نسیناکم، یقیناً ہم تمہیں بھول گئے، یقیناً آج ہم بھی تمہیں بھول گئے، یعنی ہم تمہیں بھول گئے۔ اب ہم تمہارا کوئی اعزاز و اکرام اور تمہاری کوئی ندامت کو آج ہم قبول نہیں کریں گے، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب تم کہو جی ہم توبہ کرتے ہیں، اب ہمیں دوبارہ ایک موقع دے دو، تو اب موقع نہیں۔ 60 سال 70 سال تمہیں موقع دیا۔ انا نسیناکم، یقیناً اب ہم بھی تمہیں بھول گئے۔ وذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ کا عذاب، خلد ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ دنیا میں جو تم عمل اور گناہ کرتے تھے، ان اعمال کی بدولت ہمیشہ کے عذاب کو چکھو۔ انما یؤمن بآیاتنا، مؤمنین کاملین کے اوصاف، مؤمنین کاملین کے اوصاف۔ جب کفار کا تذکرہ ہوا، اب اللہ اس کی ضد ایمان والوں کا تذکرہ فرما رہے کہ مومن لوگ، اللہ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں۔ انما یؤمن بآیاتنا، یقیناً ایمان لاتے ہیں ہماری آیات اور نشانیوں پر، الذین اذا ذکروا بہا، جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے، مراد پڑھا جاتا ہے جب ہماری آیتوں کو، خروا سجدا، وصف نمبر 1، پس وہ لوگ گر پڑتے ہیں سجدے میں۔ جب ان کے سامنے ہماری آیات کو پڑھا جاتا ہے، آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بہا کی ضمیر آیات کی طرف ہے، جب ہماری آیات احکامات کو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو پہلا وصف خروا سجدا، وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں۔ خر یخر، گرنا، یعنی غیر اختیاری طور پر بھی گویا ایک دم سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایسا دل پر اثر ہوتا ہے، فوراً اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ سجدے میں جانا یہ تو حقیقی معنی ہے، فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، یا مجازی معنی ہے عاجزی اختیار کرتے، انکساری کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں کہ یا اللہ جو تیرا حکم ہے ہم تابع۔ مسلمان کا معنی ہوتا ہے فرما بردار، اطاعت گزار، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والا۔ اسلام کے کس کے کہتے ہیں؟ اطاعت گزار کو۔ تو مسلمان فرما بردار ہوتا ہے اللہ کے امر کے سامنے۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وصف نمبر 2، اور تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وصف نمبر 3، اور وہ تکبر کرنے والے نہیں ہوتے، اور وہ تکبر کرنے والے نہیں ہوتے۔ کتنے اوصاف ہو گئے؟ 3۔ تتجافا جنوبہم، وصف نمبر 4، اور دور رہتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع، ان کے بستروں سے۔ تتجافا، دور رہتے ہیں، علیحدہ رہتے ہیں، ان کے پہلو، عن المضاجع، ان کے بستروں سے۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، نمبر 5، وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف کی حالت میں بھی، امید کی حالت میں بھی۔ امید اور خوف میں، یعنی خوشی اور غم میں، تکلیف اور راحت میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وصف نمبر 6، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ جب یہ 6 اوصاف ہیں، فلا تعلم، اب انجام مومنین، اب مومنین کا انجام کیا ہوگا اور مومنین کا اعزاز و اکرام کیا ہوگا؟ تو اعزاز و اکرام مومنین کا یہ ہے، فلا تعلم نفس، پس نہیں جانتا کوئی نفس، پس نہیں جانتا کوئی نفس، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، وہ جو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے ان کے لیے، جو ان کی آنکھوں کی
ٹھنڈک میں سے ہے، قرہ ٹھنڈک، آیون آنکھیں، یعنی اللہ جو ان کو جنت میں ثمرات اور بدلہ دے گا، وہ ایسا بدلہ دے گا کسی کو نہیں پتا، نہیں جانتا کوئی نفس۔ ما اخفی لہم، جو پوشیدہ رکھا ہے ان کے لیے، جو پوشیدہ رکھا ہے لہم ان نفسوں کے لیے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ دنیا میں عمل کرتے تھے، جو دنیا میں عمل کرتے تھے اللہ اس کا بدلہ ان کو عطا فرمائے گا۔ افمن کان مؤمنا، تفاوت بین المؤمنین والمجرمین، تفاوت بین المؤمنین والمجرمین، مومن اور مجرم کے درمیان فرق۔ افمن کان مؤمنا، پس وہ شخص کے جو ایمان کی حالت میں ہو، کمن کان فاسقا، وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو فاسق ہو، وہ شخص جو مومن ہو وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو فاسق ہو، لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور فاسق برابر نہیں ہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تشریح انجام مومنین، مومنین کے انجام کی تشریح، اللہ ان کو مومنین کو کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوى، یقیناً ان کے لیے ٹھکانہ ہوگا باغات کا، جنات باغات، مأوى ٹھکانہ، ان کے لیے باغات کا ٹھکانہ ہوگا، نزلا بما كانوا يعملون، یہ مہمان نوازی ہے اس کی طرف سے، اس اللہ کی ذات کی طرف سے مہمان نوازی ہے، بسبب اس کے جو یہ دنیا میں عمل کرتے تھے، بسبب اس کے جو یہ دنیا میں عمل کرتے تھے، اس کے بدلے میں اللہ ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ دیکھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ فرمایا اور مومنین کے 6 اوصاف بیان فرمائے۔ پہلا وصف تھا ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے نصیحت کی جائے فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، تواضع اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح بھی شام بھی۔ نمبر 3 وہ تکبر نہیں کرتے یعنی تواضع میں زندگی گزارتے ہیں۔ نمبر 4 ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں یعنی تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ پہلو کا بستر سے جدا ہونا کنایا کس سے؟ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں راتوں کو اٹھ کے۔ جب آدمی کا پہلو بستر سے لگا ہوا ہوگا پھر تو وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، تہجد جب پڑھے گا تو پہلو اور جسم بستر سے کیا ہوگا؟ جدا ہوگا۔ تو ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہوتے ہیں یعنی رات کا حصہ ان کا مصلی پہ گزرتا ہے، بستر پہ نہیں گزرتا۔ نمبر 5 وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف میں بھی اور امید میں بھی، یعنی ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں، خوف اور امید کنایا ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ نہیں کہ غم آ گیا تو اللہ یاد آ گیا، خوشی ہو گئی تو پھر کہتے ہیں یہ تو میرے بیٹے کی خوشی ہے۔ وہ کیا خوشی جس میں رقص اور سرور اور معاذ اللہ فحاشی اور یعنی بے حیائی نہ ہو، تو پھر انسان خوشی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن ایمان والے نہیں بھولتے۔ چھٹا وصف ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ جب یہ 6 اوصاف ہیں اللہ بدلہ یہ دے گا۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کے لیے وہ پوشیدہ رکھا ہے جس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی یعنی ان کو راحت ملے گی۔ دیکھیں آنکھیں ٹھنڈی ہونا یہ محاورہ ہے، یہ کنایا ہوتا ہے سکون اطمینان سے۔ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ قرآن میں بھی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اولاد نیک ہو، اولاد جب نیک ہوتی ہے انسان کو دلی خوشی ملتی ہے، پھر آنکھیں اس کو دیکھ دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی ہیں، دیکھتا ہی رہتا ہے بیٹا ہے مصلی پہ عبادت کر رہا ہے، مسجد میں آیا اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بیٹا ہے ہاتھ میں موبائل ہے، صبح سے شام تک اس میں لگا ہوا ہے، بیٹا ہے لیکن چرس اور نشے میں لگا ہوا ہے، بیٹا ہے بیچتے مدرسے جاتا ہے کیفے، تو پھر تو اس کو غصہ آئے گا باپ کو، پھر آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ آنکھیں ٹھنڈی تب ہوتی ہیں جس وقت انسان اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھتا ہے جس حال میں اس کو دیکھنے میں خوشی ملتی ہے، اللہ رسول کی رضا ہوتی ہے، تو یہ بدلہ ہوگا اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ پس وہ شخص کی جو مومن ہو اور وہ انسان جو فاسق ہو، اللہ فرماتا ہے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں قانون عدل ہے، اللہ منصف انصاف کرنے والا بادشاہ ہے۔
اللہ کے ہاں انصاف ہے۔ اب ایک آدمی زندگی گناہوں میں گزارے، ایک زندگی ایمان اور تقوی میں گزارے، یہ دونوں اللہ کے ہاں تو برابر نہیں۔ پس جو ایمان اور نیک اعمال پہ زندگی گزارے گا فلہم جنات المأویٰ، پس اس کے لیے بدلہ کیا ہوگا؟ ٹھکانہ ہوگا اس کے لیے باغات کا۔ اور یہ مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے، نزلاً مہمان نوازی۔ دیکھیں آج کوئی استاد مہمان نوازی کرے انسان خوش ہوتا ہے، فلاں استاد نے، بزرگ نے، عالم نے مہمان نوازی کی، کھانا کھلایا، مجھے چائے پلائی، اور جس کی رب العالمین مہمان نوازی کرے۔ اور مہمان نوازی بھی آج ہم کرتے ہیں 20-25 روپے کی چائے سے، اور اللہ مہمان نوازی کرے گا جنت کے باغات، پھلوں اور انعامات سے۔ آج تو 20 روپے کی چائے، پاؤڈر کا دودھ ہے، اور پتی بھی صبح سے شام تک استعمال ہو رہی ہے، 20 بیماریاں لگ رہی ہیں۔ یا وہ 20-25 روپے کا اس کو سموسہ کھلا رہا ہے، وہ 1 مہینے سے وہ تیل استعمال ہو رہا ہے، پورے میران ٹون کی مٹی اس تیل میں پڑی ہوئی ہے، پھر بھی خوش ہو رہا ہے، چلو میری مہمان نوازی ہے۔ تو یہاں مہمان نوازی ہے ناقص اشیاء سے، وہاں مہمان نوازی ہے اصل چیزوں سے۔ یہاں مہمان نوازی انسان کر رہا ہے، وہاں انسانوں کے پیدا کرنے والا خالق کر رہا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، انجام کفار، پس وہ لوگ جنہوں نے فسق میں زندگی گزاری، گناہوں میں، جو لوگ جنہوں نے گناہوں میں، نافرمانی میں زندگی گزاری، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے وہ نکلیں اس سے، منہا جہنم سے، منہا کی ضمیر النار کی طرف ہے، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ جہنم سے نکلیں، اعیدوا فیہا، انہیں لوٹا دیا جائے گا اس جہنم میں، مجھول ہے، اعیدوا لوٹا دیا جائے گا، فیہا اس جہنم میں، وقیل لہم ذوقوا عذاب النار التی، اور کہا جائے گا چکھو جہنم کے عذاب کو، الذی کنتم بہ تکذبون، اس وجہ سے کہ تم دنیا میں اس عذاب کو جھٹلاتے تھے۔ تم جھٹلاتے تھے کہ موت کے بعد تو کوئی عذاب نہیں، موت کے بعد تو کوئی زندگی نہیں، جس کو جھٹلاتے تھے آج اس عذاب کو تم چکھو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، البتہ ہم ضرور بے ضرور انہیں چکھائیں گے، من العذاب الادنا، قریب ترین عذاب، ادنا قریب ترین، ہم قریب ترین عذاب ان کو چکھائیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، دون کا معنی پہلے، العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے، ہم ان کو قریب ترین عذاب چکھائیں گے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ لوٹ آئیں، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں۔ اب فرمایا ہم ان کو چکھائیں گے قریب ترین عذاب، تو نیچے لکھیں العذاب الادنا کے عذاب دنیاوی، قریب ترین عذاب کون سا؟ عذاب دنیاوی ہم ان کو چکھائیں گے، عذاب الاکبر عذاب اخروی سے پہلے، بڑا عذاب کون سا ہے؟ عذاب اخروی، تو عذاب اخروی بریکٹ میں قیامت، تو ہم دنیا کا عذاب، عذاب دنیاوی چکھائیں گے ان کو، عذاب اکبر یعنی عذاب اخروی سے پہلے۔ تو عذاب ادنا دنیا کا عذاب چکھائیں گے، وہ کون سا ہے؟ بریکٹ میں جیسے غزوہ بدر میں، جیسے غزوہ بدر میں، اب غزوہ بدر میں اللہ نے ان کو عذاب چکھایا، 70 مارے گئے، 70 قیدی بن گئے، ذلیل و رسوا ہو کر شکست ہو گئی۔ اسی طرح مزید جنگوں میں بھی اللہ نے ان کو عذاب چکھایا، جنگ احزاب میں ہوا، خندق میں ہوا، احد کے اندر بھی ابتدا میں ان کو شکست ہوئی، دیگر جنگوں میں بھی ہوئی، تو اللہ نے عذاب چکھائے۔ اور اسی طرح اللہ نے ان کو قحط سالی میں مبتلا کیا، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ رہا، قحط سالی میں مبتلا ہوئے، تو یہ دنیا کے ان پر عذاب ہے، آپس کی لڑائیاں، اولادوں کی نافرمانیاں اور ناچاکیاں، ظلم و ستم، یہ دنیا کے عذاب تھے۔ اور جو عذاب الاکبر عذاب اخروی، قیامت کا عذاب، سب سے بڑا عذاب کون سا ہے؟ قیامت کا، اور ہم جو ان کو بڑا عذاب چکھائیں گے قیامت کا، وہ تو بعد میں آئے گا۔ تو ہم یہ کیوں چکھا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ لوگ لوٹ آئیں، لیکن یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یہ کتے کی دم ہے، یہ سیدھی نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے لوٹیں لیکن یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ، زجر، ڈانٹ ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن ذکر، کہ جسے نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہ، اس کے رب کی نشانیوں کے ساتھ، رب کی نشانیوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، ثم اعرض عنہا، پھر بھی وہ اعراض کرتا ہے، عنہا ان نشانیوں سے،
عنہا کی ضمیر آیات کی طرف ہے، عنہا کی ضمیر آیات، پھر بھی وہ اعراض کرتا ہے ان آیات اور نشانیوں سے، انا من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے، ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں، یعنی ہم مجرموں کو سزا دینے والے، مجرم نے جو گناہ کیا ہے ہم مجرم کو اس کے گناہ کی سزا دیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، دلیل نقلی اور تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل نقلی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب کے نیچے تورات۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس آپ نہ ہو جائیے شک میں، مریتن شک، پس نہ ہو جائیے آپ شک میں، من لقائه، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں آپ شک میں نہ ہو جائیے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنایا، ہو ضمیر تورات کی طرف ہے، ہم نے بنایا اس تورات کو ہدن، یہ سراپا ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے، ہم نے تورات کی کتاب کو سراپا ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ دیکھیں اس میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، تورات عطا فرمائی، تو کہا جیسے ہم نے ان کو کتاب دی، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، لیکن بنی اسرائیل نے اس کتاب کو نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا۔ اسی طرح آپ پر بھی پریشانیاں آئیں گی، آپ کو ہم نے کتاب قرآن دی اور یہ لوگ نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے قوموں کے لوگوں نے اسی طرح کیا کہ ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ تو یہ حضور کو تسلی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ سے پہلے سابقہ انبیاء علیہ السلام بھی جب اپنی شریعتیں لے کر آئے تو ان لوگوں نے بھی پیغمبر کی باتوں کو نہیں مانا، تو یہ حضور کو تسلی۔ اور آپ کو فرمایا گیا کہ آپ ان سے ملاقات کے بارے میں شک میں نہ ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے کہاں ہوئی ہے؟ تو معراج کے موقع پر، معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی ملاقات انبیاء علیہ السلام سے ہوئی، تو فرمایا اس ملاقات کے بارے میں آپ شک میں نہ ہو، یعنی آپ کی یقینی ہوئی ہے، اور یا یہ کہ یہ ملاقات ہوگی، قیامت کے دن ہوگی، تو چونکہ یقینی بات ہے اس لیے اس کو تعبیر کس سے کیا؟ ماضی سے، جو چیز یقینی ہوتی ہے اس کو تعبیر ماضی سے کیا جاتا ہے۔ اور یہ ملاقات عالم ارواح میں ہوئی ہے، روحوں کی آپس میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح سے ملاقات ہوئی ہے، یا اللہ نے ان کو جسم مثالی دیا تھا، اس جسم مثالی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی۔ تو بہرحال راجح بات یہ ہے یہاں پر جو ملاقات ہوئی وہ موسیٰ علیہ السلام کے اصل جسم سے ملاقات ہے، اس میں آپ کو شک نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ بھی انبیاء علیہ السلام سے ملے، آگے آپ حدیث معراج پڑھو گے، ہر آسمان میں انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی گئیں، تو انہی آسمانوں میں ایک موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی معراج کے موقع پر، اور اس طرح آسمانوں پہ ملاقات ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی شک نہ ہو، یعنی یقینی بات ہے آپ کس سے ملیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملیں۔ آپ پڑھو گے نا معراج میں جب 50 نمازیں فرض ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تحفہ لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی نمازیں؟ کہا 50۔ فرمایا آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی، آپ اللہ رب العزت کے سامنے دعا کریں کہ کم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور گئے، دعا فرمائی اور عجز و انکساری کی، تو اللہ نے 5 نمازیں کم کر دیں تو ہو گئیں 45۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ کی قوم اتنی بھی نہیں پڑھے گی، کیونکہ میں نے آزمایا تھا بنی اسرائیل کو، تو جب بنی اسرائیل نہیں پڑھتے تھے ان پر اللہ کے اتنے انعامات تھے کہ اللہ نے ان کو جنگل میں من و سلوہ کھلایا، تو آپ کی امت بھی نہیں پڑھے گی۔ تو حضور اس طرح جاتے گئے، 5 نمازیں کم ہوتی گئیں، تو آخر کتنی رہ گئیں؟ 5۔ اب ملاقات کس سے ہو رہی؟ موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے نا، یہ ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے، تو اب 5 نمازیں پھر آخر رہ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اب اس میں کوئی تبدیلی اللہ کے امر میں نہیں آئے گی، اب جو آدمی 5 کی پابندی کرے گا اس کو ثواب ایسا ملے گا گویا جیسے اس نے 50 کی پابندی کی، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب 10 کے برابر ہے، تو 5 برابر ہو گئے
50 کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات حضور کی ہے یقینی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ تو اس آیت سے اشارۃ النص کے طور پہ پتہ چلا انبیاء علیہ السلام کی حیات ہے، انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے اگر حیات نہ ہوتی تو ملاقات کیسے ہوتی؟ معلوم ہوا دنیا سے جانے کے بعد حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے حیات دی۔ پھر یہاں لفظ لقاء ہے، ملاقات، اور لقاء اصل جسم سے ہوتی ہے، فوٹو اسٹیٹ سے لقاء نہیں ہوتی۔ اب کوئی آدمی اپنے جیب سے کسی کی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی نکال دے یا کسی کی تصویر نکال دے یا موبائل میں، اور اس سے کہے السلام علیکم، کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہو، پھر کہے جی میں نے فلاں سے ملاقات کی، تو ملاقات ہوگی؟ تو ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ اصل جسم سے ہوتی ہے، فوٹو اسٹیٹ سے نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی لفظ لقاء ہے، تو لقاء اصل جسم سے ہوئی ہے، تو اس آیت سے اشارۃ النص کے طور پر انبیاء علیہ السلام کی حیات معلوم ہوتی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت کے اندر یہ جو ضمیر ہے من لقائہ، کہ ہم نے کتاب دی اور اس کے بارے میں آپ کو شک نہ ہو، تو یہ ضمیر قرآن کی طرف ہے۔ یہ ضمیر کس طرف ہے؟ دوسرا قول، پہلا میں نے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، دوسرا قول ہے قرآن کی طرف۔ ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، تو یہ جو ہم نے آپ کو کتاب قرآن عطا کی، اس کے بارے میں آپ کو کوئی شک شبہ نہ ہو۔ اب اس کی نظیر ہے سورہ نمل آیت نمبر 6۔ سورہ نمل آیت نمبر 6 میں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور یقیناً آپ کو قرآن کریم عطا کیا گیا اس ذات کی طرف سے جو حکمتوں والا، جاننے والا ہے۔ تو دیکھیں یہاں فرمایا نا اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے، تو قرآن دیا ہے آپ کو اللہ نے، تو یہاں بھی یہی بات ہے، اللہ نے آپ کو یہ کتاب قرآن دی ہے، آپ کو شک نہ ہو بڑی عظیم الشان کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے، تو اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، قوم کو دعوت دیں۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر دو قول ہیں، یا لقاہی کی ضمیر کا مرجع موسیٰ علیہ السلام ہے اور یا قرآن کریم ہے، اور اس آیت میں تسلی رسول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب تورات دی، لیکن ان کے قوم کے لوگوں نے نہیں مانا، ان پر آزمائشیں آئیں، موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، آپ کو بھی ہم نے قرآن کریم کتاب دی، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ بھی صبر کریں۔ پھر آگے تورات کی صفت بیان کی کہ جو تورات کتاب تھی وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، یہ سراپائے ہدایت تھی، ایسی کتاب تھی جو بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتی تھی ہدایت کی طرف۔ یعنی یہ کیسے بدبخت ہے، ہدایت والی کتاب کو نہیں مانا۔ تو کوئی کتاب چلو دنیا والی ہوتی، تجربات والی ہوتی، طب کی، سائنس کی ہوتی تو الگ بات تھی، وہ کتاب تو سراپائے ہدایت تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، تسلی مومنین، تسلی مومنین، اور ہم نے بنائے ان میں سے پیشوا، یہدون بامرنا، جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کی، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، وہ ہماری آیات اور نشانیوں پر یقین رکھتے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان میں پیشوا بنائے، اور پیشوا بنانے کی دو وجہ بیان فرمائیں کہ ان میں دو باتیں تھیں۔ نمبر ایک، وہ لوگ ہمارے احکامات کی رہنمائی کرتے تھے، اور نمبر دو، جو آزمائشیں، تکلیفیں آتی ان پر صبر کرتے۔ معلوم ہوا پیشوا وہ بنتا ہے جس کی زندگی میں دو اوصاف ہوتے ہیں، نمبر ایک آزمائشوں پر صبر کرے، اور نمبر دو اللہ کے احکامات کی پیروی کرے۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ، یقیناً آپ کا رب وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ یفصلو کے نیچے عملی طور پر، اللہ عملی طور پر قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان تمام معاملات میں جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں ان کے درمیان عملی طور پر فیصلہ کرے گا۔ اولم یہد لہم، کیا نہیں واضح ہوا ان کے لیے، کیا نہیں واضح ہوا، تخویف دنیاوی، کیا نہیں واضح ہوا ان کے لیے، لم یہد لم یتبین،
اولم یہدی کا معنی لم یتبین، کیا نہیں واضح ہوا ان کے لیے، کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کتنے ہم نے ہلاک کیے ان سے پہلے امتیں، ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کی، یمشون فی مساکنہم، کہ وہ چلتے ہیں ان کے گھروں میں، ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا وہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھتے نہیں یہ لوگ، ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو، جماعتوں کو ہلاک کیا، اور یہ لوگ بھی ان کے کھنڈرات پر، مکانات پر چل کے جا رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے دلائل کو سنتے نہیں، مراد سن کر عمل نہیں کرتے؟ اولم یرو، دلیل عقلی نمبر 2، یہ دلیل عقلی توحید پر مشتمل ہے۔ اولم یرو انا نسوق الماء، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ہنکا کے لے کر جاتے ہیں پانی کو، نسوق ہنکا کے لے کے جانا، ہنکانا مراد اپنی منشا اور موافق کے مطابق پانی کو چلانا، کیا وہ نہیں دیکھتے ہم ہنکا کے لے کے جاتے ہیں؟ ہنکانا یعنی وہاں پانی جائے جہاں اس کو حکم دو، جیسے جانور کو پیچھے سے ہنکاتے ہیں تو جانور وہیں جاتا ہے جہاں اس کا مالک اور چرواہا اس کو بھیجنا چاہ رہا ہے، تو اسی طرح ہم پانی کو لے کے چلاتے ہیں چٹیل زمینوں کی طرف، تو نسوقوں کا معنی ہنکانا، تو کیا وہ نہیں دیکھتے ہم ہنکا کے لے کے جاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، چٹیل زمین کی طرف، چٹیل بنجر اور ویران زمین کی طرف ہم پانی کو لے کر چلتے ہیں، فنخرج بھی، اور ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے، زرعا کھیتی، تأکل منہ انعامہم، کہ کھاتے ہیں اس کھیتی کو چوپائے، وانفسہم، اور ان کے اپنے نفس، افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلیل بیان فرمائی کہ اللہ وہ ہے جو پانی کو ہنکا کے لے کے جا رہا ہے، یعنی اپنی مرضی سے اللہ پانی لے کے جاتا ہے۔ اب زمین تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن اللہ جس زمین میں پانی کو لے جانا چاہے وہیں پانی جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے ہم بنجر زمینوں کو آباد کرتے ہیں، اور ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے کھیتی، اور اس کھیتی کو چوپائی بھی کھاتے ہیں اور انسان بھی کھاتے ہیں، یعنی کھیتی میں جو کھانے کے انسان کی اشیاء ہے وہ انسان کھا رہا ہے، اور جو اس کا سبزہ وغیرہ ہے اور بھوسا ہے وہ جانور کھا رہے ہیں، تو جانوروں کے بھی کام آتی ہے وہ بھوسا ہے، گھاس ہے، اور انسانوں کے بھی کام آتی ہے جو اصل کھیتی ہے، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اب دیکھیں اوپر لفظ تھا افلا یسمعون، اور ادھر لفظ افلا یبصرون، تو یسمعون وہاں اس لیے کہ بھئی وہاں اللہ نے پہلے قوموں کو ہلاک کیا، ان کے واقعات سنائے، واقعات بتائے، اور کہا تم خود بھی چل کے جا رہے ہو، دیکھتے ہو، آپس میں سنتے بھی ہو، فلاں قوم ہلاک ہوئی، فلاں ہلاک ہوئی، تو اتنے سارے واقعات سن کر بھی ایمان نہیں لا رہے ہو، اور یہاں کا تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہیں پانی نظر آ رہا ہے کہ زمین بنجر بیابان ہے، اور ہم نے پانی کے ذریعے سے اس کو آباد کر کے غلے اور پھول اور پودے نکالے، تو تم کہتے ہو انسان کیسے زمین سے پیدا ہوگا، دوبارہ نکلے گا؟ جیسے اللہ بنجر زمین کو آباد کر سکتا ہے، انسان جب مٹی میں جا کر اگر مٹی بھی ہو جائے وہ دوبارہ اللہ اس کو پیدا بھی کر سکتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، شکوہ، پس وہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلے کا دن کب آئے گا، یہ فیصلے کا دن کب آئے گا اگر تم لوگ سچے ہو۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ، جواب شکوہ، فرما دیجئے فیصلے کا دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، پس نفع نہیں دے گا کافر کو اس کا ایمان، پس کافر لوگوں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ قیامت کے دن اگر کافر ایمان لانا چاہے تو ایمان نفع نہیں دے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ قیامت کا دن اعمال کا دن نہیں ہے بلکہ جزا اور بدلے کا دن ہے، اس لیے اس دن کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی ایمان لانا چاہے نیک اعمال کرے، اور نہ مہلت دی جائے گی کہ اب دوبارہ دنیا میں ان کو بھیجا جائے پھر یہ عمل کرے، نہیں، دوبارہ ان کے لیے کوئی مہلت نہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ منہ پھیر دیجئے ان سے، اعراض کیجئے یعنی منہ پھیر لیں ان سے، وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ،
آپ انتظار کیجئے، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ آپ انتظار کیجئے، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ ان سے اعراض کر دیجئے، چھوڑ دیجئے ان کو، بس انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور یہ لوگ خود بھی منتظر ہیں، ایمان نہیں لا رہے تو یہ خود بھی گویا عذاب کے منتظر ہیں۔ آپ بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ عذاب آئے گا، آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، تو پھر دنیا میں بھی ان پر عذاب آئے، اور اسی طرح آخرت کا عذاب تو ہے ہی یقینی۔ دنیا میں بھی قحط سالی کے طور پر ان پر عذاب آئے، اور جنگ بدر میں، دیگر جنگوں میں شکست ہوئی، ان کے آدمی مارے گئے، قیدی بنے، عذاب آئے، اور آخرت کے عذاب تو اس کے علاوہ ہیں۔